اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 72 پڑھیں گے۔ پینسلز کے ساتھ میننگز اپنی بک پہ نوٹ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں جہاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور جان سے لڑے، بی اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جان سے۔ ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور لڑے، بی اموالہم اپنے مال سے، وانفسہم اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض جو ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ اس میں جو لفظ اولیاء لکھا ہے اس کا مطلب ہے رفیق ہے، بعضهم بعض ایک دوسرے کے۔ ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور لڑے، باموالہم وانفسہم اپنے مال سے اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک یہ ہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر فرمایا کہ مہاجرین جو تھے وہ لوگ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ لڑے۔ پھر جب ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ چلے گئے، اب وہاں پر جا کر جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار مدینہ جو تھے ان کی مثال پوری دنیا میں پھر کبھی نہیں نظر آئی، یعنی جو اس وقت مواخات مدینہ ہوا، پھر رہتی دنیا تک ایسی مثال دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ جتنی مدد اس وقت انصاریوں نے کی وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے جو مدینہ کے رہائشی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ ہم سب کو یہ واقعات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہر انصاری نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو تھا وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا مدد کے طور پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری مسلمانوں کی بتا رہے ہیں، والذین آمنوا جو لوگ ایمان تو لے آئے ہیں، ولم یہاجروا لیکن ابھی ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایاتہم ان کی رفاقت سے، من شیء کوئی سروکار، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا لیکن ابھی ہجرت نہیں کی، ما لکم تو تمہارے لیے نہیں ہے، من ولایاتہم ان کی رفاقت سے، من شیء کچھ سروکار، حتیٰ جب تک یہاجروا وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسلمانوں کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن ابھی ہجرت نہیں کی،
تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ دوستی کرنا جو ہے وہ ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو ان کی جو ہے ان کی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ جب وہ ہجرت کر لیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے، پھر ان کے مدد کرنا مسلمانوں پر لازمی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں کم تم سے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ، تو تم پر لازم ہے، نصر، مدد کرنا، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، اللہ علی قوم، سوائے ایسی قوم کے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہو، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی لیکن مسلمان ہو گئے ہیں تو تمہیں ان کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دینی معاملات میں مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے، مگر جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، تو عہد و پیمان کی پابندی کے لیے تم ان کے مقابلے میں مکہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہارے سب کاموں کو، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کے میننگز جو ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں آپ نے، اور میننگز آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، اور ترجمہ آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی آج کی ڈائری آیت نمبر 73 ہے، آیت نمبر 72 جو ہے وہ آپ نے لرن کرنی ہے۔ السلام علیکم۔